کہ جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کو 70,000 لگام لگائے ہوگا. لگام جس طرح ہم لوگ گائے بھینس اونٹ کے ناک میں لگام لگاتے ہیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکے، تو جہنم میں 70,000 کنٹرول کرنے کے لیے لگام لگا. ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں. حالانکہ فرشتے اتنی مضبوط اور طاقتور اللہ کا مخلوق ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی نے اصلی شکل میں 3 مرتبہ دیکھا ہے، تو حضرت جبریل کے 650 خالی پرت سمجھ لیں، اور بین المشرق والمغرب پوری دنیا کو چاہیے. اتنی طاقتور فرشتے ہیں کہ ایک پر مار دے تو دنیا کو نشٹ کر دے گا. سمجھ رہے؟ طوفان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جن آتا تھا گھر کو اجاڑ دیا، پیڑ کو، یہ سب غلط بات ہے. جن کچھ نہیں. یہ بارش طوفان کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے. فرشتے اتنے طاقتور، اللہ اکبر. حضرت اسرافیل سر پہ سور پھونک دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گا. آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لیے ہوں گے، زمین کو مسطح و برابر کر دیا جائے گا. اتنے میں جہنم اللہ کے سامنے لایا جائے گا. جہنم کی کیا کیفیت ہوگی؟ 70,000 لگام لگے ہوں گے، ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 کر کے فرشتے ہوں گے. قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. جہنم کا مطالبہ ہوگا. آتے ہی کہا کہ اللہ تو عرش عظیم پہ مستوی ہے، پروردگار عالم. حساب کتاب سے پہلے، پل صراط پار کرانے سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو پہلے جہنم میں ان کرائیے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا. جہنم کا مطالبہ. اللہ بولے گا کہ کون 3 قسم کے لوگوں کو؟ حالانکہ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، سب سمجھتا ہے. پھر بھی جہنم سے پوچھے گا کہ کون 3 قسم کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. جہنم کا مطالبہ ہوگا کہ نمبر 1 میں ان لوگوں کو لاؤ اللہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی. ذرا غور کیجیے. جہنم کا پہلا مطالبہ کہ میرے اندر داخل کرو جہنم میں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی. اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں کتنا سنگین جرم ہے، عظیم جرم ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا. اس لیے ماں باپ کو ستائیے گا نہیں میرے بھائی. زمین حصے میں دے نہ دے، باپ مارنے لگے تو بھاگ جانا، الٹے تماچا مت اٹھا دینا. اس لیے ماں باپ کے قدموں تلے جنت بھی کہا گیا ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو جہنم کا پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ کیا ہوگا؟ شیخ زانی، بڈھے زناکار، شادی شدہ ہو کر 40 سال کی ایج میں جس نے زنا کیا ہے یا زنا کا فحش کاری کیا ہے، ان کو لاؤ. ایک تو جنا جرم ہے، 15-20 سال کا لڑکا لڑکی زنا کرتا ہے تو اسلام کا حکم ہے 100 کوڑا زوردار مارو، مر جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن انڈیا میں نہیں لگا پاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے سنسار کر دو. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کر پاتے انڈین قانون کے حساب. تو جہنم کا دوسرا مطالبہ کون ہوگا؟ بڈھے زناکار. اس لیے جو بزرگ 40 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال کے ہو گئے ہو، شادی شدہ ہو، تمہیں چاہیے کہ مذاق نہ کریں، کسی عورت کی طرف غلط نظر نہ ڈالیں، اپنے پوتی نتنی سے مذاق نہ کریں. ان کو سب سے زیادہ کٹھن سزا جہنم میں دوسرے نمبر پہ شیخ زانی، بڈھے زناکار کو دیا جائے. نمبر 3 میں جہنم کا مطالبہ ہوگا المصورون، تصویر کھینچنے والے، فوٹو کھینچنے والے کو لاؤ. کہیں گے مولانا ہم لوگ تو بہت فوٹو کھینچتے ہیں، ہم لوگ تو مولانا جرجی صاحب کے ساتھ بھی لاسٹ میں سیلفی لیں گے. فوٹو کھینچ. حدیث میں، دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ اشد یوم القیامہ، سب سے زیادہ سخت قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ بلا ضرورت فوٹو کھینچتے ہیں. اب کہیں گے مولانا آدھار کارڈ میں فوٹو ہے، آئی کارڈ میں فوٹو ہے،
زمین رجسٹری کرانے جائیں تو اس میں فوٹو ہے، حج کرنے جائیں تو پاسپورٹ بنانے میں فوٹو ہے، لیکن یہ سب چلے گا؟ جائز ہے؟ الضرورت بالمحظورات کے تحت یہ حرام نہیں ہے۔ فوٹو وہ حرام ہے جو بلا ضرورت تصویر کشی شادی بیاہ میں جلسے جلوس میں کیے جاتے ہیں، یہ جہنم کا تیسرا مطالبہ ہو۔ آپ کہیں گے مولانا، بہت سے مولانا بھی کھینچتے ہیں، چونکہ مولانا بھی دو گروپ میں ہے پوری دنیا کی۔ ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اس سے وہ فوٹو مراد نہیں ہے، اس سے باضابطہ مورت کی شکل میں جو فوٹو بناتے ہیں وہ مراد ہے، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فوٹو بھی شامل ہے اشد یوم القیامہ میں۔ اس لیے فوٹو بلا ضرورت کھینچنے سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سلفیہ کے استاد تھے، کبھی بھی فوٹو کھینچنے نہیں دیتے تھے۔ باہری علماء آئے، کلاس میں بیٹھے، فوٹو کھینچنے لگے تو اٹھ کے بھاگ گئے کلاس چھوڑ کر کہ فوٹو کھینچنا بند ہوگا تو نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، فوٹو کھیے جا رہے ہیں۔ تو جہنم کا تیسرا مطالبہ ہوگا کہ فوٹو کھینچنے والے کو جہنم پہ داخل کرو۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے حدیث پاک میں پڑھی آپ کے سامنے، نبی فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا، میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں ایسی چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتایا، ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھے منع کیا اور میں تم کو منع نہ کیا، سب چیز بتا کے چلے گئے۔ سمجھ رہے؟ جو بھی اللہ نے حکم دیا میں بتا دیا ہوں امت کو، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا میں اس کو منع کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی سائنس بھی بتا کے گئے، نبی ڈاکٹری کی تعلیم بھی بتا کے گئے، نبی عبادت بھی بتا کے گئے، نبی ریاضت بھی بتا کے گئے، سب نبی بتا کے گئے۔ سمجھ رہے؟ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود علم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج ہماری درگت پوری دنیا میں، خصوصاً ہندوستان کے بھی کسی کونے میں حالت ہماری خراب ہے۔ 50 سے 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت۔ کتنے ملک میں؟ 60۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، کویت، قطر، مصر، ایران، اس طرح کے ان کر کے کتنے ملک پہ حکومت ہے؟ 60 ملکوں۔ دولت بھی مسلمانوں کے پاس، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ فلسطینی یہودی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرے، اس کو روکنے کی چھمتا کسی کو نہیں ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 6 مہینے کے اندر 1 لاکھ فلسطینی سنیوں کو مار ڈالا۔ ایران نے 2 ٹرک کفن بھیجا ہے گفٹ میں، کفن، کہ وہاں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو کفن کون ان کو پہنائے گا، تو کم سے کم سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے ندی میں پھینک دیا۔ پوری دنیا تماشا بن کے دیکھ رہی ہے، 1 لاکھ سنی مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ ایران کے شیعہ گروپ میں پارٹی تیار کیا ہے، ایک گروپ کا نام ہے حزب اللہ، نام کتنا اچھا، اللہ کی پارٹی، شیطانیت کا گروپ۔ دوسرے پارٹی کا نام حوثی گروپ۔ یہ شیعہ اس گروپ کو اس لیے بنایا تھا کہ پر سال 1 لاکھ سنیوں کو ذبح کرو، 1 لاکھ سنیوں کو ذبح کرو۔ لیکن سنی جب کہیں گے تو اس میں دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تبلیغی جماعت بھی ہے، چکڑالوی بھی ہے، جتنے مسلمانوں کے گروپ سب آ جائیں گے۔ اب مارتے سمجھ یہ نہیں دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب شیعہ اور یہودی مل کر، اسرائیل مل کر کے مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے تو یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بریلوی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ وہابی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ اہل حدیث ہے ان کو چھوڑ دو، یہ دیوبندی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ حنبلی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ مالکی ہے ان کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ ایک ہی اعلان تھا کہ جو شیعہ نہیں ہے ان کو قتل عام کر دو۔ آج یہاں تو ہم سنی بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں،
کہ سلام کرنے میں ڈرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی حرام ہو جائے گی، اور وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ سنی کی کس کوالٹی کا سنی ہے۔ اس لیے میرے سنی بھائیوں ابھی بھی ختم کرو، مسئلے میں تو اختلاف ہے، چھوٹے مسئلے میں بہت اختلاف ہے، ہر جگہ میں چلتے قدم ہے نا، ایک قدم بھی چلو گے تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ اہل حدیث بولیں گے سینے پہ ہاتھ باندھو، دیوبندی بریلوی بولیں گے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھو، مالکی کہیں گے ہاتھ چھوڑ ہی کے نماز پڑھو، حنبلی کہے گا سمیع اللہ کے بعد پھر ہاتھ باندھ لو، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کو قرآن نے درس دے دیا ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے، رب کا قرآن دیکھنا ہے اور محمد کا فرمان دیکھنا ہے۔ اس لیے شیر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان دکھاؤ، رب کا قرآن محمد کا فرمان یعنی حدیث رسول۔ اگر رب کا قرآن اور محمد کے فرمان کے علاوہ کسی تیسرے کا نام لیا، اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دو، وہ مولوی دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ایک ہی رب کا قرآن، محمد کا فرمان۔ نبی نے جاکری کی عالم پہ کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن اور ایک میری سنت حدیث رسول، اس دونوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی ہم گمراہ ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، تعزیہ لے کے جا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، مولانا کی چہرے میں داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ڈی جے کے پیچھے سے کہتے یا حسین یا علی۔ ذرا غور کیجیے، علی اور حسین کو بھول گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں امام کائنات کے ساتھ بنو نذیر یہودی گاؤں میں گزر رہے تھے، ڈھولک کی آواز آ رہی تھی، نبی کائنات کو دیکھا، ڈھولک کی آواز سن کر کانوں پہ انگلی رکھ لیے۔ یہ علی کا بیان ہے، حسن حسین کے باپ کا بیان ہے، فاطمہ کا شوہر کا بیان ہے، نبی کے داماد محترم کا بیان ہے۔ ذرا غور کریں، پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہیں گے ہم ڈی جے بجائیں گے، دارو پی کے کہیں گے یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا علی بولیں گے۔ یہ اختلاف کے چکر میں میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ آج پوری دنیا میں مٹھی بھر اسرائیل ہے، بہت کم، اس کو تو ملک بھی کوئی تسلیم نہیں کیا تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بی جے پی کے پردھان منتری سورگی اٹل بہاری واجپئی جی تھے، انہوں نے بھی فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان اسرائیلیوں کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اٹل بہاری واجپئی جی کا شبد ہے۔ لیکن ہمارے موجودہ پردھان منتری جی چلے گئے سازش کرنے 2 بار 3 بار۔ وہاں جب اتر رہے تھے، جہاز لینڈ کر رہا تھا فلسطین میں، اسرائیلیوں کے ہاتھ اسرائیلی لوگ پگڑی باندھ کر چہرے پہ بڑی بڑی داڑھی، یہود لوگ استقبال کے لیے آئے۔ تو ہمارے پردھان منتری مودی جی بول رہے تھے اپنے سیکریٹریٹ کو، کہہ رہے یہ تو بڑی بڑی مولانا نظر آ رہے ہیں جو میرے استقبال کے لیے آئے، کچھ لوگ تھے نیتا لوگ۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ یہود ہے، یہ اسرائیل ہے، تب ان کو جان میں جانا۔ سمجھ رہے؟ پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم و ستم کو روا رکھے، حال مسلمانوں کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی دام نہیں ہے، کوئی عزت و ناموس نہیں ہے۔ آج اس کا چرچا بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی ڈر سے، بس یہاں کی RSS گودی میڈیا جو چاہے جس طرح چاہے توڑ مڑوڑ کے باتیں پیش کرے۔ میرے بھائی، پوری دنیا میں جتنے سائنٹسٹ مٹھی بھر اسرائیلیوں کے پاس موجود ہیں، کسی کے پاس نہیں، امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ کیوں؟ علم میں آگے ہیں، 99% لوگ پڑھا لکھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، جو غلطیاں ہو گئی باپ دادا سے، ہم لوگوں سے، کہ ہم اپنے سب بیٹا بیٹیوں کو نہیں پڑھا پائے، لیکن آنے والی نسل کے لیے عزم کیجئے کہ ہر بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ناتی نتنی سب کو پڑھائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیرشاہ بادی ایک تو مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں،
ساتھ ساتھ شرشابادی اور پیچھے ہیں، لیکن شرشابادی بھائیوں ابھی ترقی کے راہ پہ گامزن ہے کچھ. بہت سے پروفیسر بن گئے، بہت سے ایس پی ڈی ایس پی بنے ہیں، بہت سے مجسٹریٹ بنے ہیں، اور ایک آدمی نے تو حد کر دیا شرشابادی احمد آباد سائڈ کا کہ اپنی بیٹی کو ڈی ایم بنا دیا، کلکٹر بنا دیا. 28 بیگھا 82 ڈسمل کے بیگھا کی زمین بیچ کر باپ نے بیٹے کو کلکٹریٹ کی تعلیم دی. اور ہم 2 پیسے کے لیے اپنے بچوں کو گجرات، بمبئی، دلی بھیجتے ہیں، کلکتہ بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے. چابی 10 سال کا بیٹا ہے، جری کا کام کر کے 10,000 روپے مہینہ بھیجتا، خوب مزے سے کھاتے. یہ پیسہ نہیں، یہ زہر کے پڑیے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا، سرکار آج نعرہ لگا رہی کہ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بچوں کو مدرسہ اسکول بھیجیں گے یا جائیں گے. یہ نعرہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. عرب کے اندر جوا کا بازار گرم، عرب کے اندر زنا کا بازار گرم، عرب کے اندر شرابیوں کی، ڈاکہ زنی کی، چوروں کی آماج گاہ میں اللہ نے کسی کو چوری سے نہیں روکا. اللہ کہہ سکتے تھے کہ چوروں سعودی کے اندر چوری بند کرو، نہیں بولا. اللہ کہہ سکتا تھا کہ زنا کارو زنا کو بند کرو، نہیں بولا. اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہ دنیا کے شرابیوں، یہ عرب کے شرابیوں دارو پینا چھوڑو، اللہ نے یہ نہیں بولا. وہاں ڈاکہ زنی عام تھا، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ ڈاکہ زنی چھوڑو. وہاں چوروں کا بازار گرم تھا، اللہ چاہتا تو چوری روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے چوروں کو بھی نہیں روکا. اللہ نے سب سے پہلی صدا، پہلا وحی قرآن کی نازل فرما کر کے بتا دیا، اقرا اے عرب کے جواریوں، یا عرب کے شرابیوں، یا عرب کے زانیوں، یا عرب کے ڈاکوؤں، یا عرب کے چوروں پالے پڑھو. کیوں؟ جب پڑھ لے گا علم آ جائے گا، تعلیمی بیداری آئے گی تو خود بخود دارو چھوڑے گا، خود بخود زنا چھوڑ دے گا، خود بخود ڈاکہ زنی چھوڑ دے گا، چوری چھوڑ دے گا، ہر قسم کی برائی کو چھوڑ دے گا. اس لیے اسلام نے، قرآن نے سب سے پہلی صدا، پہلا وحی نازل کر کے پڑھنے کے لیے کہا. آج ہم علم میں پیچھے. آج وہ طاقتور کی لڑائی نہیں ہے. پہلے علاقے میں پہلوان ہوتے تھے، لاٹھی بھانجنے والا پہلوان ہوتے تھے. کا خلیفہ آئے پہلوان، ایک ماروتی کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے تھے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرلہ آدمی، ایک لیبر کا آدمی، بدن ہوا میں ہلتا ہو، لیکن علم ہے. اگر وہ سیٹلائٹ فٹ کر کے سعودی عرب سے، امریکہ سے بٹن دبائے کہ گڑھیا بلوا حسینی ٹولہ کی پوری کے نگر چھتر کو ختم کر دے رہا ہے، وہاں سے ایک میزائل داغے گا، آ کے گرے گا، راتوں رات سب کو راک کر کے میزائل سے پوری علاقے کو ختم کر ڈالے. پہلوانی، تلوار بھانجنا، بندوق چلانے خوب جانتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ علم کے بلبوتے پر اپنی سائنسی کمال پہ جی رہا ہے اور لوگوں کو ہرا رہا ہے. میرے بھائی، آج بھی تلوار کی بندوق کی لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کو کوئی نہیں سکتا، لیکن میرے بھائی علم کی لڑائی ہے. آج ہم علم میں پیچھے ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے پاس جتنا سائنٹسٹ موجود نہیں ہے، اتنے سائنٹسٹ مٹھی بھر اسرائیل، یہود کے پاس موجود ہیں. میرے بھائیوں دوستوں، آج وہاں مسلمانوں نے ان کو جگہ دیا. فلسطین میں جن کے پاس کھانا نہیں تھا، ان یہودیوں کو مسلمانوں نے کھانا دیا تھا. جن کے پاس مکان نہیں تھا، اس کو مکان دیا تھا. جن کے پاس زمین نہیں، ان کو زمین دیا تھا. آج مہمان بن کر جن کو مسلمانوں نے فلسطین کی دھرتی میں اسرائیل کو ٹھہرایا تھا، آج وہ مسلمانوں کے سینے میں چڑھ کے گولی بارود، میزائل داغ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اور امریکہ اس کے مدد کے لیے تعینات تھا. ایران کے فلسطینی، ایران کے شیعہ، لبنان کے شیعہ سب تیار ہیں کہ مسلم سماج کو سنیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. میری بھائیوں، سائنس میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج اقبال نے کہا ہے کہ دنیا تو ترقی کر گئی
चांद सितारों से आगे, तो मुसल्ले में बैठकर दुआ मांग रहे हो। कहा सिर्फ मुसल्ले में बैठकर दुआ मांगने से काम नहीं चलेगा, दुआ के साथ तदबीर भी चाहिए। खेत में मकई नहीं लगाएंगे, 10 बीघा खेत को छोड़ देंगे और कहेंगे अल्लाह 400 कुंटल मकई भेज दीजिए, आएगा? नहीं आएगा। तदबीर चाहिए, हमने तदबीर करना छोड़ दिया। हालांकि इस्लाम ने साइंसी हर इतबार का तालीम पर जोर दिया। नबी फरमाते हैं मा तरक्तु शैआ मिम्मा अमरकुमुल्लाह इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैआ मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहैतुकुम अन। कायनात में मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो मैं तुमको ना बताया। ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मना किया और मैं तुमको मना न किया। सब चीज बता के गए, इबादत, रियाजत, मुआशरत, एक दूसरे के साथ लेन देन, दुनिया की हर चीज, हर मोड़ में जिस चीज की जरूरत है आपके लिए नबी की जिंदगी में उसवा मौजूद है। अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक के तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नमूना मौजूद है। इसलिए कहा था उस जमाने में वो नबी जब चादर ओढ़ ले तो रब कह दे या अय्युहल मुद्दस्सिर, कंबल ओढ़ ले तो रब बोले या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। वो नबी जिनका दिल यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, वो नबी जिनकी इताअत व मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस नबी की रिसालत की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जिस नबी की अखलाक की गवाही कुरान ने दी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिस नबी की दिल ताहा, जिस नबी का दिल यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आज उस नबी की सुन्नत को हमने भुला दिया है। यही वजह है कि आज हम गाजर मूली की तरह दुनिया में काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। मेरी बात, नबी ने पहला दर्स दिया तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का तलब करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, औरत पर फर्ज करार दिया है। दुनिया के किसी भी धार्मिक किताब में धार्मिक स्तर पे पढ़ने के लिए नहीं कहा। समझ रहे? बाइबिल हिंदू धर्म की किताबें, सिखों की किताबें, ईसाई धर्म की किताबें, यहूदियों की किताबें, किसी भी धर्म में धार्मिक स्तर पे पढ़ने के लिए नहीं कहा। वाहिद किताब कुरान पाक है जो धार्मिक स्तर पे दुनिया की तमाम बुराइयों के बावजूद पहले पढ़ने के लिए कहा। आज हम पढ़ाई से पीछे हैं, तालीम से पीछे हैं। यही वजह है कि आज हमको पूरी दुनिया में गाजर मूली की तरह काटे जा रहे। इल्म हासिल कराओ, ये पैसा बड़ी चीज नहीं है। पढ़ाओ अपने बेटा बेटियों को, पोता पोतियों को, नाती नतनियों को, इसी में कामयाबी है। पहले तो कुछ मौलाना ऐसे भी थे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, कहते नापाक ज़बान है। दारुल देवबंद में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मौलाना थे। एक लड़का अंग्रेजी याद कर रहा था तो कहा मस्जिद मुतबर्रक जगह है और नापाक ज़बान तुम अंग्रेजी मस्जिद में पढ़ रहे। पढ़े लिखे लोगों में भी तशद्दुद। हालांकि ऐसी बात नहीं, ज़बान कोई नापाक नहीं, कोई भी ज़बान पढ़ सकते हैं। हजरत उमर 4-5 ज़बानों के माहिर थे। इसलिए अगर दीन को बचाने के साथ साथ इल्म हासिल करे साइंस की भी, तो भी नेकी की राह पर गामज़न। ऐसा साइंटिस्ट नाम है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। एपीजे अब्दुल कलाम ईद के दिन राष्ट्रपति थे, दिल्ली में बैठे हैं कुर्सी लगाकर सुबह 8-9 बजे के करीब लोग ईद की नमाज पढ़ के जा रहे थे। तो कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से टोपी टापी लगा के आ रहे हैं। तो कहा ईद की नमाज पढ़ के, तो आज ईद थी। ये एपीजे अब्दुल कलाम। तो साइंटिस्ट होने के साथ आपको धर्म को, दीन को भी बाकी रखना होगा। नहीं तो स्पेन, अंदलुस, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमानों में मौजूद थे वहाँ, लेकिन आज उनको गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया। अल्लाह को गुस्सा आ गया, आजान तक कोई नहीं देते थे, सब फुल पेट पहन के खड़े होकर बगैर पानी से, बगैर इस्तिंजा से पेशाब करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ने अंदलुस को, फलस्तीन को तहे तक करवा दिया, ईसाइयों यहूदियों के हाथ से कटवा दिया मेरे। इसलिए साइंसी तालीम के साथ हमें दीन भी बाकी रहना चाहिए, नहीं तो हमारा आप कामयाब हो कामराब नहीं हो सकते।
لیکن یہ غلط بات ہے کہ مذہب اسلام نے لوگوں کو سائنس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تعلیم دیا ہے؟ تو ظاہری طور پر نبی مائک میں تقریر نہیں کیے تھے، نبی کے دور پہ اس طرح کا پنڈال نہیں تھا، پکے کی مسجد نہیں تھی، ماربل ٹائلز والی مسجد نہیں تھی، نبی کے دور میں اس طرح کرسی میں بیٹھ کے وہاں جلسہ کرنے کا سسٹم نہیں تھا، نبی کے دور میں اس طرح کے پنکھا نہیں تھا، نبی کے دور پہ موبائل نہیں تھا۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے جس گھر میں ٹی وی ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے نہیں کہ ٹی وی رکھے ہوا ہے۔ ارے اب تو موبائل ٹی وی کی شکل میں جس کو ہر آدمی جیب میں لے کے نماز پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو زمانہ بدل رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری دنیا کو سائنسی تعلیمات دیا ہے۔ آپ کہیں گے کچھ دلیل آپ کے پاس ہے؟ دلیل موجود ہے میرے بھائی۔ کہیں گے سب سے پہلے موبائل، دیکھیے پوری دنیا میں آج سے 20 سال پہلے اس طرح بات نہیں کر پاتے تھے، لیکن آج دیکھیے بات کر رہے ہیں۔ کہیں کس نے ایجاد کیا؟ مذہب اسلام کا کہنا ہے اس کو اسلام نے ایجاد کیا ہے۔ دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت عمر کا سیپِ سالار حضرت ساریہ افریقہ کی جنگل میں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ حضرت ساریہ کو حضرت عمر نے دوران خطبہ میں کہا ساریہ تمہارے پیچھے دشمن ہو دیکھو۔ تو میرے بھائی صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں سے 2500 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری ہے سعودیہ سے افریقہ۔ حضرت عمر خطبہ کے دوران کہتے ساریہ تمہارے پیچھے دشمن ہے دیکھو۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی کہ ایک پیر صاحب جلسہ کرتے کرتے دور کر رہے تھے، ہٹ۔ تو سامعین نے پوچھا کہ حضرت ہٹ کیوں بولے بیچ میں؟ تو کہنے لگے ارے بیوقوف تم لوگ تو یہی دیکھ رہے ہو، میں کعبہ شریف بھی یہیں سے بیٹھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، تو کعبہ شریف میں کتا داخل ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے ہٹ کہہ کے ہٹا دیا۔ پبلک بہت چالاک تھے، حسینی ٹولہ کی طرح۔ مولانا کی تقریر ختم ہونے کے بعد کھانے کے لیے لے گئے گھر، تو وہ لوگ چالاکی کیے کہ گوشت کی بوٹیاں نیچے رکھ کے اوپر میں سادہ بھات رکھ دیا، چاول۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ پیر صاحب غصے سے چراغپا ہو گئے کہ کیا بدتمیزی ہے، سادہ چاول کھایا جاتا ہے؟ کہا وہ ارے پیر صاحب ابھی تو کعبہ میں کتا داخل ہو رہا تھا سعودیہ میں، تو آپ یہاں سے دیکھ رہے تھے، اور بھات کے نیچے گوشت کی بوٹیاں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پیر صاحب بہت شرمندہ ہوئے کہ جھوٹ پکڑ لیا گیا۔ تو کیا حضرت عمر بھی ایسے تھے؟ نہیں، حضرت عمر دوران خطبہ میں ساریہ کو کہا پیچھے دشمن ہے دیکھ۔ حضرت ساریہ جب مدینہ واپس آئے تو مدینے سے باہر صحابہ کرام نے گھیر لیا۔ کہا ساریہ تم نے حضرت عمر کی آواز فلاں تاریخ کو افریقہ میں رہ کر کے سنی؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت دشمن اس طرح سے تلوار لے کر میری پیچھے پیچھے دوڑنے لگا کہ حضرت عمر اگر اشارہ نہ کیے ہوتے تو دشمن مجھ کو پیچھے سے خنجر مار دیا ہوتا۔ سپورٹ کر لیا۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ میں عمر کی آواز کو سن لیا۔ آج موبائل کی جو پہلے ایجاد کرنے والا ان سے پوچھئے کہ سائنٹسٹ نے غور و فکر کیا کہ حضرت عمر خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر جب 4000-3000 کلومیٹر کی دوری افریقہ مدینہ سے، اور وہاں دوران جمعہ میں حضرت عمر نے اپنے فوجی جنرل سے باتیں کی، ہے نا؟ ارے آج تو اگر بوڈا کا ٹاور ہے تو بی ایس این ایل کام نہ کرے، بی ایس این ایل کا ٹاور ہے تو ایئرٹیل کام نہ کرے، ایئرٹیل کا ٹاور ہے تو جیو کام نہ کرے۔ کوئی ٹاور نہیں، کوئی زمین پہ تار نہیں گاڑا گیا۔ فاروق اعظم نے افریقہ کی جنگل پہ لڑنے والے ساریہ سے باتیں کی تھی۔ یہ لکھوایا تھا شیخ الاسلام سلام اللہ مصری رحمت اللہ علیہ نے کہ لکھو عیسائیوں کے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے پادری پوپ اعظم راہب اعظم عبدالحق پادری لکھو۔ سب سے پہلے موبائل کا ایجاد حضرت فاروق اعظم نے کیا۔
لکھنا پڑا کہ دنیا میں پہلا ریکارڈ ہے کہ فاروق اعظم نے 2500 کلومیٹر کی دوری پہ باتیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ موبائل کی بھی موجد مذہبی اسلام نے کیا۔ کہیں گے مولانا ٹی وی کی ایجاد کس نے کیا ہے؟ مذہب اسلام نے کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے یہود کے اشارے سے کفار مکہ نے سوال کیا کہ نبی بیت المقدس میں امامت کر کے آئے ہو، بہت دور ہے مدینے سے، مکے سے، بتاؤ بیت المقدس کی کتنے کیواری ہیں، کس ڈیزائن کی کھڑکیاں ہیں؟ نبی کو یاد نہیں ہے۔ اگر مجھ کو کوئی پوچھے کٹیہار میں جا کر کہ مولانا توحید عالم سلفی آپ لوگ حسینی ٹول کی مسجد میں ناشتہ کھائے وہی ٹھہرے تھے، نماز بھی پڑھے، بتائیے کتنی کھڑکیاں ہیں؟ کھڑکیاں گن کے تھوڑے گئے، یاد نہیں رہے گا۔ نبی کو بھی یاد نہیں ہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ میرے نبی کے سامنے کشف کر دو، میرے نبی بیت المقدس، ٹی وی چالو کر دیا گیا، اللہ کے رسول ٹی وی چینل کی طرح بیت المقدس کو دیکھ رہے تھے، کیواری کھڑکیاں اور سب کچھ صحیح سے ہی بتا رہے ہیں۔ یہ سائنس نہیں، امام الانبیاء کو رب نے پہلے ٹی وی دکھا دیا، بیت المقدس کئی ہزار کی کلومیٹر کی دوری پہ دکھا دیا۔ اب کہتے سائنس ایجاد مسلمانوں نے نہیں کیا، اسلام نے نہیں کیا۔ تو دنیا کی تمام سائنسی ایجادات مذہبی اسلام نے کیا۔ آج مسلمان سائنس کی تعلیم میں پیچھے ہیں، آج مسلمان ڈاکٹری کی تعلیم میں پیچھے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی تعلیم، ٹرین ایجاد کا طریقہ، پلین ایجاد کا طریقہ، بجلی ایجاد کا طریقہ، دنیا کی ہر ایجادات، ہر سائنسی ایجادات مذہبی اسلام نے کر دیا ہے۔ نبی کائنات نے کہہ دیا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ الا وقد امرتکم به ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ نبی کا فرمان ہے کہ میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتایا ہو، ایسی چیز بھی نہ چھوڑی جس سے اللہ نے تم کو منع کیا اور میں منع نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، سنیوں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے تبلیغی ہو، کوئی بھی گروپ کا ہو، اگر سنی ہو، اس وقت پوری دنیا کے تقاضا یہ ہے کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے ہم مضبوطی کو، اللہ کے رسی کو تھامیں۔ ہم کم سے کم کلمہ توحید کی بنیاد پر، ہمارا آپ کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، شریعت ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت رسول، حدیث رسول ایک ہے، اس بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اب چھوڑو وہ زمانہ کہ سلام نہیں کریں گے، چھوڑو وہ زمانہ کہ اہل حدیث نماز پڑھ کے گیا ہے مسجد کو دھو، چھوڑو وہ زمانہ کہ اہل حدیث کو سلام کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ میرے بھائی، ابھی پڑھنے کا دور ہے، سائنس پڑھنے کا دور ہے، علم حاصل کرنے کا دور ہے۔ علم حاصل کر کو پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ قائم کرو کہ اسرائیلیوں، تم نے ہماری کمزور بازو کا فائدہ اٹھا کر کے فلسطین پہ لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیگ کر کے آج فلسطین کو دبا رہے ہو۔ اب پوری دنیا میں 55 سے 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن سب چوڑی پہنے ہوا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے، سائنسی طاقت مضبوط نہیں ہے، جس کی بنیاد پر گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ کرنے والا نہیں ہے۔ میری بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب علم آئے گا تو ہمارے اندر تقریریں سننے کے جذبات میں بھی فرق پڑے گا۔ میرے بھائی، ہے کہ نہیں کہ کون سی تقریریں، کیسی باتیں بتائی جا رہی ہے، اس پر سنیں، ان کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں تو ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ میری بات، اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیجئے، شکشا دیجئے، زمین بیچ کے اپنے بچوں کو بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، BDO CO بننے کی تیاری کرائیے۔ بچوں کو حافظ قرآن،
بڑے مولانا بنائیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے APJ عبد الکلام کی طرح سائنٹسٹ بنے اور مولانا ابوالکلام آزاد پہلا شکشا منتری رحمت اللہ علیہ کی طرح سے دیندار بھی بنے۔ ایسی کوشش کرو، انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہو جائیں گے۔ دنیا کی طاقتیں کتنوں بھی ہو جائیں، آخری حدیث بول کے ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا قرب قیامت میں تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے پوری دنیا کی یہودی طاقتیں، صہیونی طاقتیں، مشرک طاقتیں، مجوسی طاقتیں، عیسائی طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح دین کے بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہو۔ نبی تشبیہ بلیغ دے رہے ہیں، اگر 3 دن سے کھانا نہیں ملاؤ اور کہے کہ یہاں جا کے کھانے کی دعوت ہے، کس تیزی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو گے میری بھائی، بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ نبی فرماتے اسی طرح پوری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے قرب قیامت میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی کائنات نے کہا نہیں، بہت زیادہ تعداد ہوں گی مسلمانوں کی، لیکن تمہاری مثال غثاء سیل، سمندر کے جھاگوں کی طرح، سمندر کے پھینا کی طرح سے مثال ہوگی، تمہیں خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا آقا ایسے موقع پر وصیت کیجئے، ہم کیا کریں؟ امام کائنات نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ایسے سنگین گھڑی میں، ایسے سنگین موقع پر تم میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ میں یہی پیغام دے کے آپ کو جانا چاہوں گا کہ دوستو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، عبادت کی کتاب ہے، عدالت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے، حقوق العباد کی کتاب ہے، حقوق اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کی ہر چیزیں رب کا قرآن نے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، جو